الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو گرامر کی ہے۔ آج ہم گرامر میں کریں گے فقرہ اور جملہ۔ تو فقرہ کو ہم فریز کہتے ہیں انگلش میں، اور فقرہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں فقرہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں کچھ لفظوں کے مجموعے پیش کیے جا رہے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے۔ یعنی میں پڑھ رہی ہوں، آپ سن لیجئے، دھیان سے سنیں گے آپ۔ جذبات کی عکاسی شام سے پہلے گائی جاتی ہے۔ مشاہدے کی گہرائی، محبت کا پیغام۔ غور کیجیے، اوپر لفظوں کے جو مجموعے پیش کیے گئے ہیں ان سے مکمل معنی سامنے نہیں آتے۔ انہیں واضح کرنے کے لیے شروع یا آخر میں چند الفاظ کا استعمال ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یعنی لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب میں کسی قدر بامعنی ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو، فقرہ کہلاتا ہے۔ یعنی وہ ایک ترتیب میں تو ہیں اور کچھ معنی بھی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مکمل نہیں ہوتے، تو ایسے نامکمل جملوں کو یا نامکمل الفاظ کے مجموعوں کو فقرہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم جملے کی طرف آئیں گے۔ جملہ یعنی کہ سینٹنس۔ کالم الف اور کالم ب کی تحریر کو غور سے پڑھیے۔ میں پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھ لیں گے۔ کالم الف میں ہے، دیکھیے، جذبات کی عکاسی۔ ب میں ہے، ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے۔ شام سے پہلے، مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے۔ پڑھی جاتی ہے، اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ مشاہدے کی گہرائی، اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ محبت کا پیغام، ہمارے قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ کالم الف میں دیے گئے فقرے معنی کے اعتبار سے ادھورے ہیں۔ کالم ب میں انہیں جب اور لفظوں کے ساتھ جوڑا گیا تو ان کا مفہوم واضح ہو گیا، یعنی معنی جو ہے کھل کر سامنے آ گیا، بالکل سمجھ میں آ گیا، ڈیٹیلنگ میں ہے نا۔ تو الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے جملہ کہلاتا ہے۔ ادھوری بات یعنی فقرے کو مرکب ناقص، یعنی فقرے کو ہم مرکب ناقص اور جملے کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیں گے آپ، فقرے کو مرکب ناقص، جملے کو مرکب تام۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلا جملے کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر جملے کے اجزاء یعنی ٹکڑے، جز ایک ہوتا ہے، اجزاء زیادہ یعنی پارٹس۔ مبتدا خبر، اوپر کالم ب میں دیے گئے جملوں کو ذیل میں ان کے اجزاء کے ساتھ پڑھیے۔ ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے۔ مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے۔ اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ تو ان جملوں میں کالم الف میں جو فقرے ہیں ان کی بابت کالم ب میں کچھ بتایا گیا ہے۔ جملے کا پہلا جز جو کسی کی بابت ہو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز جس میں کسی کی بابت کوئی بات کہی گئی ہو اسے خبر کہتے ہیں۔ یعنی یہ بابت ہے، یہ وجہ ہے، اور اسی بابت سے متعلق کوئی بات ہے تو اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ تو اوپر کی ان مثالوں میں کالم الف کے الفاظ مبتدا ہیں، کالم ب میں ان سے متعلق کہی گئی بات خبر ہے، یعنی الف سے متعلق اس کے بارے میں خبر ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو جملے کی قسمیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے جملے کی قسمیں، مفرد، مرکب۔ ان جملوں کو پڑھیے۔ وہ آئے مگر فوراً چلے گئے۔ تھرڈ دیکھیں گے ہم، پہلے جملے میں دو ہی جملے ہیں۔ پہلے جملے میں ایک فاعل ہے اور ایک فعل۔ وہ فاعل ہے، آئے فعل۔ وہ جملہ جس میں ایک فاعل اور ایک فعل ہو اسے
مفرد جملہ کہتے ہیں، یعنی ایک ہی فاعل ہے اور ایک ہی فعل ہے۔ دوسرے جملے میں دو فعل ہیں، آئے اور چلے گئے۔ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر ایک مفہوم ادا کرے اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے مرکب جملہ وہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ جو ہے جملوں سے مل کر ایک مفہوم کو ادا کرے اسے مرکب جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد دیکھیے جملے کی قسمیں میں بیانیہ جملے، انکاریہ، سوالیہ، فجائیہ، حکمیہ جملے۔ تو بیانیہ جملے ہم پہلے پڑھیں گے، درج ذیل جملوں کو پڑھیے۔ پہلا ہے یہ پھول خوشبودار ہیں۔ اس جملے میں پھولوں کے بارے میں ایک بات بتائی گئی ہے۔ تو ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی جائے یا خبر دی جائے اسے بیانیہ جملہ کہتے ہیں، یعنی اسٹیٹمنٹ، انگلش میں کہیں گے اسٹیٹمنٹ یا ڈکلیریٹیو سینٹنس۔ اس میں کسی بات کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے اسے مثبت جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی پازیٹیو سینٹنس بھی کہتے ہیں، مثبت جملہ ہے نا۔ انکاریہ جملے، یہ پھول خوشبودار نہیں ہیں۔ اس جملے میں بھی خبر دی گئی ہے، اس لیے یہ بھی بیانیہ جملہ ہے، یعنی اس میں بھی خبر ہے ایک، یہ بھی اسٹیٹمنٹ ہے ایک، لیکن اس میں منفی کیفیت ہے، یعنی نہیں کی کیفیت ہے، تو نیگیٹیو سینٹنس ہے نا، یعنی کسی بات کا نہ ہونا ظاہر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا جملہ جس میں کوئی بات منفی انداز سے کہی گئی ہو یا انکار کیا گیا ہو اسے منفی یا انکاریہ جملے کہتے ہیں، تو انگلش میں سے نیگیٹیو سینٹنس کہیں گے۔ سوالیہ جملے، کیا یہ پھول خوشبودار ہیں؟ اس جملے میں کوئی بات پوچھی گئی ہے۔ ایسا جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو اسے سوالیہ یا استفہامیہ جملے کہتے ہیں، انگلش میں انٹروگیٹیو سینٹنس، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے فجائیہ جملے، واہ کتنی اچھی خوشبو ہے ان پھولوں کی۔ اس جملے میں جذبے، کیفیت اور تاثر کا اظہار ہے۔ وہ جملہ جس میں کسی جذبے یا فوری تاثر و کیفیت کا اظہار ہو اسے فجائیہ جملے کہتے ہیں، تو انگلش میں ہم کہیں گے ایکسکلیمیٹری سینٹنس، یعنی اس میں افسوس بھی ہو سکتا ہے، خوشی یا مطلب ایک دم حیرت کی بات ہو، تو وہ والے جملے جو ہیں فجائیہ جملے ہو سکتے ہیں۔ اب حکمیہ جملے، خوشبودار پھول لاؤ، تو حکمیہ جملے سے ہی ہمیں پتہ چلا ہے اس میں آرڈر ہے، حکم ہے، اس جملے میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرانے کا حکم دیا گیا ہو اسے امریہ حکمیہ جملے کہتے ہیں، تو انگلش میں ہم اس کو کہیں گے امپیریٹیو سینٹنس۔ تو آپ کو سینٹنس یعنی جو جملے ہیں ان کی قسمیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے، سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔